اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس جو ہے نا، اس کے آج ہم ہجے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے سورہ الناس کا۔ اگر ترجمہ ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہمیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، اور حدیث میں بھی ہر جگہ یہی ثابت ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، صحیح ہے؟ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قل اعوذ برب الناس، یہ پوری آیت ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اب اس میں ایک ایک حرف کا ہم دیکھیں گے، وہ ہجے دیکھیں گے، ہم ایک ایک ورڈ کے ہجے دیکھیں گے، ورڈ بائی ورڈ۔ ہاں قل ہے نا، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ میں نے کہہ دیا، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کہو کہ میں پناہ میں آتا سب ہوں، لوگ میرے رب کی، سب لوگوں کے پروردگار کی۔ سب لوگوں کے پروردگار۔ ہاں بس سنیں آپ، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ٹھیک ہے؟ مالک الناس، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، الناس لوگ، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ مالک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو پچھلی آیت چل رہی ہے اسی سے۔ الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، ناس لوگوں کو، سب لوگوں کے معبود کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے، صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی ہے اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ سب کا معبود جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، سب کا بادشاہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، سب کا پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر سے، وسواس وسوسہ ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ تو مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، میں اس پناہ میں آتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ تو پیچھے کو چھپ جانے والا کون ہے؟ دیکھیں حدیث میں آیا ہے، ایک مستند حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے، مسلط کیا؟ اس کے اوپر، مطلب وہ ٹکا رہتا ہے۔ جیسے اب میں آپ کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا رہوں، اس طرح وہ مسلط ہو جاتا ہے شیطان۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے۔ شیطان جو ہے دل پہ جو مسلط ہے، بیٹھا ہوا ہے دل پہ، جو بندے کے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھو، آپ ایسا نہیں کرو، اچھے کام نہیں کرو، برے کام کرو، بری آئیڈیاز جو دیتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے یعنی ذکر نہیں کرتا تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بھائی شیطان ہمارے دل پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ پیچھے کو دبک جائے گا۔ اللہ کا ذکر کیسے؟ قرآن کی تلاوت، نماز، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا اس کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ ناس کا ترجمہ، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، من الجنہ جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ دیکھیں جنات کو تو ہمیں پتہ ہے، انسانوں میں سے کیسے ہوگا؟ قرآن کریم نے سورۃ الانعام ہے اس کی جو ہے نا آیت نمبر 112 میں بتایا ہے کہ شیطان ہے نا جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے ہمیں اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان کی چالیں جو ہے نا کمزور ہوتی ہیں، اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی
کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکانے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم